بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتہاس کی کتابوں میں کچھ بستیاں صرف چیتاونی بن کر رہ جاتی ہیں۔ قوم لوط کی بستی بھی ایسی ہی ایک بستی تھی، باہر سے آباد، اندر سے تباہ۔ یہ کوئی اجڑی ہوئی بستی نہیں تھی، یہاں بازار تھے، قافلے تھے، رونق تھی، مگر اللہ اتہاس عمارتیں نہیں دیکھتا، وہ کردار دیکھتا ہے۔ اور یہیں پر قوم لوط کھوکھلی ثابت ہوئی۔ جو گناہ پہلے چھپ کر ہوتا تھا وہ کھلے عام ہونے لگا، اور پھر گناہ نہیں رہا بلکہ فخر بن گیا۔ ہمیں کوئی شرم نہیں، یہی ہماری شان ہے، یہی ہمارا فخر ہے۔ جب کسی قوم میں گناہ فخر بن جائے تو نیکی اجنبی ہو جاتی ہے۔ ایسے ماحول میں اللہ نے ایک نبی کو بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار تھے اور پاکیزگی کی مثال۔ جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیکھا تو ان کا دل کانپ اٹھا، اور پھر اللہ کا وہ سوال آیا جو آج بھی ضمیر ہلا دیتا ہے۔ کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی؟ آخر تم کیسی قوم ہو جو مرد مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور عورتیں عورتوں سے؟ یہ صرف گناہ نہیں تھا، یہ حد سے گزر جانا تھا۔ یہیں سے اتہاس خاموش ہوا اور آسمان نے فیصلہ لکھ لیا۔ ایک طرف نبی اور کچھ گنے چنے لوگ تھے، اور دوسری طرف گناہ میں ڈوبی ہوئی بھیڑ تھی۔ یہ وہ دور تھا جب قوم صرف برائی نہیں کر رہی تھی بلکہ برائی کو اپنا حق سمجھنے لگی تھی۔ تاریخ گواہ ہے، جب اکثریت خود کو صحیح سمجھ لے تو دلیل کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحتیں اب لوگوں کو اچھی نہیں لگتی تھیں۔ جو بات کل تک سنی جاتی تھی آج وہی بات لوگوں کو چبھنے لگی تھی، اور جو زبان پہلے نرمی سے بولتی تھی اب اس کے لیے سختی ضروری ہو چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام بار بار کہتے رہے کہ یہ راستہ تباہی کا راستہ ہے، یہ عمل تمہیں ڈبو دے گا اور اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے گا، مگر قوم نے اس چیتاونی کو نصیحت نہیں بلکہ اپنے لیے خطرہ سمجھ لیا۔ اب محفلوں میں کہا جانے لگا کہ اگر یہ شخص نہ رکا تو ہمارا سماج بگڑ جائے گا۔ یہ لوط ہمارے لیے خطرہ ہے، یہ ہمارے سماج کو بگاڑ رہا ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ اگر یہ باتیں پھیلتی رہیں تو ہماری آزادی چھن جائے گی۔ لوط علیہ السلام جان چکے تھے کہ اب یہ صرف نادانی نہیں رہی بلکہ جان بوجھ کر حق سے منہ موڑنا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب کسی قوم میں یہ حالت پیدا ہو جائے تو آسمان سے فیصلہ اترنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ وہ دن عام دنوں جیسے ہی تھے، بازار کھلے تھے، لوگ اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ ظاہر طور پر زندگی معمول پر تھی، مگر حقیقت میں فضا بدل چکی تھی۔ ہر طرف ایک عجیب خاموشی تھی، وہی خاموشی جو طوفان سے پہلے آتی ہے۔ لوط علیہ السلام کے دل میں ایک انجانی بے چینی تھی، جیسے وقت کسی انظام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہو۔ اسی دوران ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے انسانی شکل میں بستی میں داخل ہوئے۔ ان کا آنا عام مسافروں جیسا تھا، مگر ان کا مقصد کبھی عام نہیں تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا ذکر تاریخ نے بعد میں کانپتے ہوئے کیا۔ جب لوط نے عجیب مہمانوں کو دیکھا تو ان کا دل گھبرا گیا۔ اسی وجہ سے لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کے لیے بے حد فکر مند ہو گئے۔ وہ اپنی قوم کی عادتوں سے واقف تھے، وہ جانتے تھے یہ لوگ مہمانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔
اسی وقت اللہ کی طرف سے صاف کر دیا گیا کہ نزاعت کا وقت قریب ہے۔ فرمان آیا، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری پتنی کے۔ یہ جملہ بہت بھاری تھا، اس میں نزاعت کی خوشخبری بھی تھی اور ایک دردناک سچائی بھی۔ نبی کا گھر تھا مگر نزاعت سب کے لیے نہیں تھی۔ اللہ کے نزدیک رشتے نہیں بلکہ ایمان اور عمل کی قیمت ہوتی ہے۔ جو حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہی بچایا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ لوط علیہ السلام کے لیے یہ اعلان دل کو چیر دینے والا تھا۔ بیوی گھر کا حصہ تھی مگر دل سے قوم کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اس نے حق کا ساتھ نہیں دیا بلکہ باطل کا ساتھ چنا۔ اسی رات بستی کے لوگوں میں چہ مہگوشیاں شروع ہو گئیں۔ یہ خبر پھیل گئی کہ لوط علیہ السلام کے گھر کچھ نئے لوگ آئے ہیں۔ اس کے بعد وہی ہوا جس کا ڈر سب کو پہلے سے تھا۔ لوگ جھنڈ کے جھنڈ لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ دروازے پر شور مچ گیا، آوازیں بلند تھیں اور آنکھوں میں ہوس جھلک رہی تھی۔ لوط علیہ السلام نے انہیں روکا اور آخری بار سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، اللہ سے ڈرو اور مہمانوں کی بے عزتی مت کرو۔ مگر قوم سننے کو تیار نہیں تھی، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب فرشتوں نے اپنی حقیقت ظاہر کر دی۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ لوط، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا عذاب آ پہنچا ہے۔ اللہ کا حکم آ چکا تھا، جو بچائے جانے والے تھے وہ بچا لیے جائیں گے، اور جو ضد پر قائم رہے وہ اپنے انجام تک پہنچیں گے۔ یہی وہ وقت تھا جب ان کے دلوں سے توبہ کا خیال اٹھا لیا گیا۔ پھر وہ حکم آیا جس نے پوری بستی کی قسمت بدل دی۔ لوط علیہ السلام سے کہا گیا کہ رات کے آخری حصے میں اپنے ماننے والوں کو لے کر نکل جاؤ، اور بالکل پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ جو پیچھے دیکھتا وہ اصل میں دل سے بھی پیچھے لوٹ جاتا۔ لوط علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی پوری تعمیل کی۔ وہ اپنے چند ماننے والوں کے ساتھ خاموشی سے بستی سے نکل گئے۔ رات کی تاریکی میں ان کے قدم لگاتار آگے بڑھتے چلے گئے اور پیچھے پوری بستی اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لوگ اب بھی غفلت میں تھے اور کسی کو آنے والے عذاب کا احساس نہیں تھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کی زندگی کی آخری رات ہے۔ وہ اپنی خواہشوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور عذاب ان کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب آسمان نے زمین پر اپنا فیصلہ اتار دیا، اور جو کچھ ہوا وہ قیامت تک کے لیے عبرت کی مثال بن گیا۔ فضا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ زمین خاموش تھی مگر آسمان پوری طرح جاگ چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مہلت ختم ہو چکی تھی۔ اب نہ نصیحت باقی تھی نہ سمجھانے کا وقت، اب صرف عمل ہونا تھا اور آسمان سے فیصلہ اترنے والا تھا۔ پھر اللہ کا وہ حکم لاگو ہوا جس کا ذکر قرآن میں یوں آتا ہے، پھر ہم نے اس بستی کو الٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ یہ الفاظ چھوٹے ہیں مگر ان کے اندر ایک پوری تہذیب کی تباہی چھپی ہے۔ یہ کوئی اچانک حادثہ نہیں تھا، یہ ایک طے شدہ انجام تھا جو آسمان سے اترا۔ جو بستی فطرت سے ٹکرائی تھی وہی فطرت کے ذریعے مٹا دی گئی۔ زمین نے اپنا توازن کھو دیا اور مضبوط شہر
पलट दिया गया। जो इमारतें कल फख्र थीं, आज वही निशाने इबरत बन गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल SK TV को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम।